ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पीजे मीर साहब और मीर मोहम्मद अली खान साहब भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, ये इस रवैये को आप किस तरह से देखते हैं? क्या डार साहब अब फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जो वादे और दावे किए थे उन पर पूरा नहीं उतर पा रहे, और IMF जो अब उनकी छेड़ बन गया है? आपको क्या लगता है, कोई महंगाई का जिन जो है ये बोतल में वापस आ सकेगा काबू? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। देखिए जी, बात ये है कि कोई भी इसहाक डार साहब की जगह हो तो ऑब्वियसली यू कैन फील ही विल बी अंडर दैट काइंड ऑफ प्रेशर। इसमें तो कोई शक नहीं है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, फरवरी से ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात हो रही है और बार बार हम कह रहे हैं कि जी हमने उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स मीट कर दी। फिर IMF जो है वो हमारी आर्म ट्विस्टिंग करता है, हमको एक अपना गोल पोस्ट चेंज करता है, कभी हमें कहीं ले जाता है, कभी कहता है ये चीजें ऐड कर दो वगैरह वगैरह। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने ठीक ठाक जो वो अपना हमारी आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते थे वो उन्होंने की है। तो लिहाजा द प्रेशर इज नेचुरल टू कम ऑन द फाइनेंस मिनिस्टर। जब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $4 अरब से भी नीचे हो, 30 जून आने वाला हो और एक बजट जो है उसको आपने अप्रूव करना है। बजट को IMF जो है वो भी उस तरह अपनी ऑब्जर्वेशन उस पर भी लगा रहा है। तो एनी पर्सन इन अदर देन जो फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होगा वो प्रेशर में तो आएगा। तो जब आप प्रेशर में आते हैं तो अगर आप बार बार उनको पेस्टर करेंगे, अगर आप बार बार उनसे सवाल करेंगे तो फिर देखें इंसान का एक रिएक्शन आता है। अच्छा, यानी अच्छा ब्रिगेडियर साहब का राब्ता जो है वो नहीं वो बीच में एक कॉल आ जाती है। अच्छा, तो लिहाजा वो उनका रिएक्शन जो है आपके ख्याल में जस्टिफाइड है? नहीं, देखें मेरी बात सुने, जिसको कहते हैं इन द हीट ऑफ द बैटल, ठीक है ना जी, तो फिर ये चीज हो जाती है। वो पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे, ऑलरेडी उन पे स्ट्रेस था, वो निकल रहे थे वहां अपना ऑफिस से। नीचे एक जर्नलिस्ट भाई हमारे थे, उन्होंने बार बार ये सवाल किया, पेस्टर करने की कोशिश की, तो जाहिर बात है फिर उनका ये रिएक्शन आया। फिर उन बाद में उसको अपना बुलाया भी, अपने ऑफिस में भी बुलाया, लेकिन वहां पे टू कूल द सिचुएशन। वैसे जब लास्ट टाइम भी इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुझे आज भी याद है कि एक बजट की जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें भी ही लॉस्ट हिज टेम्पर। तो ठीक है, ये देखें हो जाता है जब आप हाई स्ट्रेस पोजीशन। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा इससे पहले कि मैं आती हूँ आप दोनों की जानिब भी, ब्रिगेडियर साहब आप ये तो चले आपने अपना यू शेयर्ड योर टेक ऑन द मैटर, बाकी भी दोनों पार्टिसिपेंट से पूछते हैं, लेकिन ये बताइए कि अब जो IMF कह रहा है कि डू मोर, और IMF ये कह रहा है शहबाज काबीना को जो अपने अखराजात कम करने की भी जो हुकूमत को कह रहा है, तो आप इस हवाले से कोई देख रहे हैं कि कोई पेशरफ्त है, कोई अपनी 86-87 मेंबर्स की जो काबीना है उसको को खुदा का खौफ करके कम करने का कोई इरादा? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक जितने ये IMF के साथ मुज़ाकरात हुए हैं और पिछले 3 दिन में तो खैर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, राउंड द क्लॉक हो रहे हैं, और मैंने डार साहब की आज स्पीच भी सुनी है। ये सरप्राइजिंगली ये इशू जो है ना कि आपके 85 प्लस जो कैबिनेट है इसको आप कम करें ताकि यू सेट एन एग्जांपल ऑफ ऑस्टेरिटी, और ये चीज कभी आज तक नहीं आई है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है इस पे अगर IMF ने भी एतराज नहीं किया तो ठीक है, वो एक कोलिशन है तो उन्होंने मुनासिब समझा। हालांकि मीडिया ने भी इस पे बहुत बात हुई, सब लोगों ने बड़ा प्रेशर डाला, लेकिन नहीं किया। हुकूमती अखराजात कम करे IMF बेसिकली। नहीं, मेरा ख्याल है वो आपकी बात सही है, लेकिन वो उसमें मेरा ख्याल है ज्यादा यही है कि जो आपके जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, ये इस किस्म की ये जो डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स हैं, डिस्क्रेशनरी फंड्स हैं, ये जो आप पार्लियामेंटेरियंस को दे देते हैं इतने 100-150 अरब रुपया वो उनकी डेवलपमेंट स्कीम की वगैरह, इस किस्म के जो इश्यूज हैं, ठीक है ना। मेरा ख्याल है ये जिस तरह जो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है वगैरह वगैरह, और जो मिनिस्ट्री को जो पैसे ग्रांट दिए जाते हैं उनमें कमी किया है। तो ओवरऑल ऑस्टेरिटी की और फिस्कल डिसिप्लिन की वो बात करें वो तो चले ठीक है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी। देखें जी, जिस तरह IMF ने हमारी आर्म ट्विस्टिंग की और हमें, मैं समझता हूँ जलील ख्वार किया IMF ने, उनका जो भी एजेंडा था जिसके भी बिहस पे वो ये कर रहे हैं, अल्लाह करे 30 जून तक कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त हो। लेकिन वक्त आ गया है कि अगर हम अपने हालात को ठीक नहीं करेंगे तो हम इसी तरह रुस्वा होते रहेंगे ये फॉरेन लेंडर एजेंसी से। तो उसके लिए
خدارا بھائی اپنی گورننس کو ٹھیک کر رہے ہیں. یہ جو او ایس ٹی کی بات کرے تھے میر علی خان صاحب, او ایس ٹی کے تو تنخواہ بھی ملتی ہے, یا تو ہوتا ہے کہ اس کی تنخواہ بند کر دی جائے جب تک وہ او ایس ٹی ہے. میرا خیال ہے ہی گیٹس سیلری اینڈ ایوری تھنگ, اور لیکن آؤٹ پٹ اس کی زیرو ہے. بھائی یہ ساری ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. یہ بے شک بیوروکریٹک ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں جو بھی آپ کہیں, لیکن ذمہ داری اپنی گورننس کو انفورس کرنا وہ تو حکومت کی ہے, وہ تو پرائم منسٹر پاکستان کی ہے. جی بریگیڈیئر صاحب, میر محمد علی خان صاحب ایک ڈیٹیل جواب دینا چاہ رہے ہیں اور ایک کویشچن بھی ان کی طرف میں تھرو کروں گی, لیکن پہلے ذرا پی جے میر صاحب سے اس پہ اوپینین لے لیتے ہیں. پی جے میر صاحب, آپ نے وہ ڈار صاحب کے قصے کی ہم نے بات کی کل, اس رپورٹر وہ جو ہمارے شاہد قریشی صاحب ہیں ان کو بھی ہم نے پروگرام میں شامل کیا تھا. ایک تو اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ کیا حکومت اس وقت بے بس ہو چکی ہے؟ جو وعدے دعوے تھے, شہباز شریف صاحب تو وہ پروٹوکول آفیسر جو تھی پیرس میں, انہوں نے چھتری پیش کی تو وہ چھتری لے کر آگے چلتے بنے اور وہ بیچاری بھیگتی رہے گی بارش میں, تو عوام کے ساتھ بھی تو وہی چھتری لے کے آگے چلتے بننے کا سلسلہ تو نہیں ہو گیا؟ جی عوام کے پاس تو چھتری ہے ہی نہیں ہے, وہ تو بیچاری question is IMF کے ساتھ ڈیل یا ورلڈ بینک یا جو بھی ہے, آپ ایک چیز نوٹ کریں, پاکستان کے کسی بینک میں چلے جائیں, میر صاحب آپ کو بتائیں گے کوئی بھی آپ کو پیسہ دے گا وہ ایک رسک پہ دیتا ہے کہ کیا آپ پیسہ واپس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اکنامک سچویشن پرٹیکولرلی IMF دیکھتا ہے تو وہ کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے بھی دیا, آپ نے تو میرے آپ کو تو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ کی تو آپ تو کام نہیں کر رہے, اسی لیے وہ کنڈیشنز ڈالتا ہے کہ آپ نے یہاں سے کٹیل کرنا ہے, ادھر سے کٹیل کرنا ہے, اور ان دی اینڈ وہ ایک اپنے حساب کے ساتھ سے وہ آپ کو جو پروگرام دیتے ہیں پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان پیسے واپس کریں. اب جو بات آتی ہے, بڑی افسوس سے میں کہوں گا کہ کئی رپورٹرز ہیں وہ ایک پارٹی کی سائڈ لے لیتے ہیں, پروووکیٹو کوسچنز کریں گے کہ جی اس نے یہ کہا, اس نے آپ بتائیں, پھر دوسری طرف جائیں گے اچھا جی انہوں نے یہ کہا آپ بتائیں. تو انسٹیڈ آف گیٹنگ سم تھنگ پازیٹیو آؤٹ آف دی اپوزیشن اور دا گورنمنٹ, یہ پروووکنگ کوسچن جو ہے دے مسلیڈ اینڈ کریٹ مس انڈرسٹینڈنگس, اور اس کے بعد پھر آپ کے جو سوشل ٹیمپریچرز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں, پھر میڈیا ہم لوگ جیسے پھر اس کو کھیلتے ہیں اس کے ساتھ. سو آئی تھنک ہمیں بھی ایک رسپانسبل رول پلے کرنا چاہیے کہ بھائی وہ تو میں جواب دے رہا نہیں دے رہا, بٹ ڈونٹ بی سو پشی because IMF is a very sensitive subject for Pakistan. We can't deliver, they don't deliver, and at the end of the day we are in a total impasse. So اس کے اندر I think ہمیں جو کرنا چاہیے, جو میں پہلے بھی ریٹریٹ کر رہا ہوں, کہ آپ اپنے ٹیکس تو بڑھاؤ. کیا پاکستان اس طرح رہے گا؟ ریڈی والا زندگی میں کبھی ٹیکس نہیں دے گا. آپ کا جو زمین کے یہ جو آپ کے جو ٹریڈرز ہیں یہ کبھی بھی آپ کو یہ ٹیکس بیس میں نہیں آئیں گے. آپ کہیں بھی چلے جائیں وہ ایک چٹ دے دیتا ہے, پیسہ سارا جیب میں رکھتا ہے, ایسا نہیں چاہتا. آپ پکڑ لیتے ہیں ٹاپ بزنس مین کو, آپ کب تک پکڑیں گے؟ ان کے پروڈکٹس بھی پھر مہنگے ہو جائیں گے, پھر آپ کہیں گے دیکھو مہنگائی ہوگی. آپ ٹیکس بیس کو براڈ کرو, آپ کو لگانے پڑیں. دنیا میں ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے, کہیں بھی چلے جاؤ. اب میں UK کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, وہ چھابڑی والا بھی ٹیکس دیتا ہے, ہر چیز دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے. کسی نے نہ نواز شریف, نہ عمران, نہ دوسرے نے, شہباز نے, نہ کسی نے, انہوں نے اپنی جیب سے پیسے نہیں دینے, پیسے دینے ہم نے. بالکل. For services we get from the country, for facilitation and like on for, یہ آپ نے کر کے دینے. لیکن بدقسمتی وہی آ گئی, وہ بیک ٹو اسکوائر ون, کیا کام ہی نہیں ہوتا. تو آپ مجھے بتائیں چھتری لائیں تو لائیں کہاں سے؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے, کیا بات ہے. چھتری کا تو انہوں نے صحیح قصہ جو ہے وہ ایکسپلین کیا. امیر صاحب یور ٹیک. سب میں پہلے میں ناظرین کو یہ بتا دوں, فاروق بھائی از اے بردر ٹو می. تو مگر جو فاروق بھائی نے کہا, سنس اٹس اے ہیلتھی ڈیبیٹ, آئی ڈونٹ ایگری وتھ. دیکھیں, ہم نے IMF کو ہوا بنایا ہے خود. یہ ایسے ہے جیسے زندگی بھر میں سگریٹ پی کر ایک کینسر اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ اور وہ یہ کہے کہ ایسے 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 کرو اور میں اسی برا بلا کہنا شروع کر دوں. IMF نے ہماری معیشت کو 6% سے 0.29% پہ نہیں لے کر آئے, اسحاق ڈار صاحب لے کر آئے. IMF ہمارے ریزروز کو 17 بلین سے 4 بلین پر نہیں لائی,
اسحاق ڈار صاحب لے کر آئے. IMF ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو 9% سے لے کر -7.8% میں لے کر نہیں آئے, اسحاق ڈار صاحب لے کر آئے. ہماری IMF ہماری کرنسی کو 190 روپیز سے 300 روپیز پر نہیں لے کر آئے, اسحاق ڈار صاحب لے کر آئے. 23 اور میں 17 سال تک بولتا رہ سکتا ہوں اس معاملے کے اوپر. 23 دفعہ ہم IMF کے پاس گئے ہیں. کیا IMF ہمارے پاس آتا ہے کہ آئیے ہم سے پیسے لے لیجئے؟ ہم نے 23 دفعہ میں آج تک کبھی کوئی ریفارمز نہیں کیے. ہمارے پاس کبھی آج تک 15 سال کی اکنامک گروتھ نہیں آئی. ہم مشرف صاحب کی دور کو یاد کرتے ہیں, وہ بھی 7 سال کا تھا. ہم 75 سال کی عمر میں ہمارے پاس صرف 3 یا 4 اکنامک اپورڈ سائیکلز آئی ہیں. شیم آن اس, ناٹ شیم آن IMF. IMF تو بنیا ہے, بنیے کے پاس جائیں گے تو بنیا اپنا پیسہ دینے سے پہلے اس کی گارنٹی لے گا. دوسری چیز, they're not twisting our arms. آپ ایسا بجٹ بنائیں گے جہاں پہ IMF کی تلوار کھڑی ہوئی ہے, تو آپ IMF سے اپنی بے عزتی کروانے سے بہتر ہے پہلے ہی ان سے پوچھ لیں کہ ہم آپ کے کنسلٹیشن میں ایک بجٹ بنا لیں. نہیں, کیوں نہیں؟ کیونکہ میرا 25 سال کا ایکسپیرینس ہے IMF سے ڈیل کرنے کا. وہ کرتے ہیں کریں, نہ کرتے ہیں تو ہمارا تو IMF should behave. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں سر؟ I mean, our economy is less than $300 billion. ہم ایسے اکڑتے ہیں. میں وہ فرانس کی جہاں ملیحہ ذکر کر رہی ہیں, وہ چھتری غائب ہوگی, اور میرے بھائی پیچھے نے اتنی اچھی مثال دی. میں وہاں دیکھ رہا تھا امیر ترین ممالک کے لوگ سمپلسٹی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور بدترین مخلوص ترین لوگ سیول رو کے 6,000 سوٹ کے, چاہے وہ سیسی تھا ایجپٹ کا, چاہے یہ تھے, چاہے گانا کے تھے, چاہے 17 ممالک نکال لے کرپٹ ترین, وہاں پہ سیول رو کے سوٹ پہنے ہوئے, پنکس کی شرٹ پہنے ہوئے, ارمانی کی ٹائی لگائے ہوئے. جس کو پتا ہے نا وہ دیکھ لیتا ہے. تو یہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ The day we start to say we messed up, that is the first day of our economic betterment. انشاءاللہ. بالکل ناظرین, یہ بہت ہی Sorry, I got emotional, مگر نہیں, وہ بات بالکل ٹھیک ہے. بات یہ کہ why does it have to tell us کہ بھائی آپ اپنی اسٹرکچرل ریفارمز کر لیں. They shouldn't have to tell us. یہ پاکستان کو خود پتہ ہونا چاہیے. ہماری وزارت خزانہ کا کام ہے, چاہے آج اسحاق ڈار ہیں, ان سے پہلے مفتاح اسماعیل تھے, یا پہلے اسد عمر تھے, حفیظ شیخ تھے, شوکت ترین, اور ان سے پہلے بھی حفیظ شیخ, شوکت ترین پہلے بھی رہ چکے ہیں. کوئی بھی آپ کا وزیر خزانہ ہو, یہ آپ کی وزارت خزانہ کا کام ہے کہ بیسک اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے. جی پلیز آپ کیجئے, پھر ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. اور وہ بھی کہ جو پی جے صاحب نے کہا کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کیا جائے, that's the key. جی پلیز. نہیں دیکھیں, وہ تو صحیح بات ہے کہ ٹیکس نیٹ کو اپنا براڈن کریں, براڈ بیس کریں, تاکہ اور لوگ ہیں. اور وہ ہر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہر سال یہی ہوتا ہے کہ جی نمبر آف فائلر جو ہیں ان کو بڑھایا جائے, لاکھوں میں بھی ہیں, ان کو تو اور اوپر لے کے جائے وغیرہ. یہ وہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ ہم اگر صرف یہ کہیں کہ جو بھی ہمارے فائنانس منسٹر ہوں, چاہے وہ پولیٹیشین ہوں یا وہ کوئی ایکسپرٹ ہوں, ایک چیز میں آپ کو کہوں کہ ہمیں جو اس حالت تک لائے ہیں, ٹھیک ہے, ایوری گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ از ریسپانسبل فار اینی اکنامک جو فیلئرز ہیں اور یہ تمام چیزیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ہر سول گورنمنٹ, ملٹری گورنمنٹ میں ورلڈ بینک, IMF کے جو خاص لوگ تھے, چاہے انہوں نے پہلے IMF میں کام کیا, ورلڈ بینک میں کام کیے, وہی لوگ تھے نا جو پچھلے 15-20 سال سے پاکستان کو جنرل مشرف کے دور آنورڈ یا اس سے پہلے بھی وہی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو مینج کرتے رہے ہیں آن بہاف آف ایز پارٹ آف پولیٹیکل گورنمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں وہی لوگ ہیں جنہوں نے مروایا اور جو اس وقت تک اس حالت میں پاکستان کو لے کے ہیں. میر صاحب may not like this remark of mine, بٹ ہمیں اس حالت پہ لانے کا یہی ورلڈ بینک, IMF کے لوگ ہیں جو بار بار آتے ہیں, ہر کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آتے ہیں. اور ہم نے ان لوگوں کو لیا کیوں؟ میں نے تو سر بات یہ ہے
सर बात ये है कि फिर यही लोग अवेलेबल है, फिर और किधर लेके आए? wrong. यही लोग है ना। नहीं बार, सर। बार मैं नाम नहीं लेता हूँ, बार बार वही लोग आते हैं, सर, किस लिए आते हैं? गवर्नमेंट में, मिलिट्री गवर्नमेंट में, these are और हमें political उन्होंने IMF का slaves. गुलाम बना दिया, IMF को गुलाम हमें बना दिया। ये नौबत तक हमें ले आए कि हम कि हमें अपने घुटने टेकने पड़ गए IMF के सामने। वो लोग हैं सारे, कोई पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक में रहा है, कोई वर्ल्ड बैंक में रहा है, कोई IMF में रहा है। भाई उन लोगों से जान छुड़ाओ, को नए अच्छे यंग ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट वो लेके आओ सामने, नॉट द सेम पीपल अगेन एंड अगेन कि जनाब इनको लेके आओ तो इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात, नए लोगों को लेके, मगर कैसे लेके आए? जब कोई डिक्टेटर आता है तो वो कहता है माई बाप अमेरिका प्लीज मुझे आप अटेस्ट कर दे। वो अटेस्ट करने से पहले क्या कहते हैं? ये हमारा बंदा इसको ले, वो हमारा बंदा उसको ले, ये हमारा यही बंदा प्रॉब्लम है। ये किसको ले? बिल्कुल ठीक। हम खुद ही अलाउ करते हैं। और ये हम पिछले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे कि वो जो पर्ची वाला सिस्टम होता है ना कि जी फलां साहब ने मुझे भेजा है, तब कहीं जाके आपका कोई सरकारी दफ्तर में कोई शायद आपकी बात माई सुन बाप ले। ने भेजा है, अमेरिका माई बाप। अच्छा।